مملکت خداداد پاکستان میں جب نظام خلافت کو رائج کرنے کی بات کی جاتی ہے تو یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ خلیفہ کے انتخاب کا طریقہ کار کیا ہوگا، وہ کتنا با اختیار ہوگا اور اس کے لیے اہلیت کا معیار کیا ہوگا۔ قرآن و سنت کے مطالعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے مسلمانوں کو اجتماعی معاملات چلانے کے لیے مشاورت کا بنیادی اصول دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی نظام حکومت میں مجلس شورا کو سب سے اہم اور بنیادی ادارہ سمجھا جاتا ہے۔ خلیفہ کے انتخاب کے باعث عام طور پر جمہوریت کو خلافت کے ساتھ کنفیوز کیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں ان دونوں میں بہت بنیادی فرق ہے۔ نظام خلافت میں ریاست عوام کو صرف اپنے خلیفہ کے انتخاب کا حق دیتی ہے، جبکہ قانون سازی کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس کے برعکس جمہوریت میں عوام یا عوامی نمائندوں کو اپنی مرضی سے قانون سازی کا اختیار دیا جاتا ہے، جو اللہ کے اختیار میں انسان کی شمولیت کی وجہ سے شرک ہے۔ خلیفہ کے انتخاب کے لیے نیشنل سیکیورٹی کونسل کی طرز کا ادارہ ایسے افراد کو نامزد کرے گا جو اپنے زہد و تقوی، علم و دانش اور فہم و فراست کی بدولت نمایاں مقام رکھتے ہوں گے، جس کے بعد عوام سے بیعت عام کے ذریعے ان نامزد کردہ افراد میں سے کسی ایک کو خلیفہ مقرر کر دیا جائے گا۔ قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق نظام حکومت چلانے والے خلیفہ اور اس کی مجلس شورا کے پاس صرف انتظامی نوعیت کے معاملات میں قانون سازی کا اختیار ہوگا۔ اس کے علاوہ خلیفہ یا کوئی بھی ملکی ادارہ کوئی قانون اپنی مرضی یا عوام کی مرضی کے مطابق نہیں بنا سکتا۔ اگر خلیفہ ایسا کرتا ہے تو اس کو خلافت سے اتارنا ضروری ہوگا۔ اسلام کے یہ وہ بنیادی اصول ہیں جس کے مطابق اسلامی احکامات کی پابندی کرتے ہوئے مسلمان خلیفہ کا انتخاب کر سکتے ہیں، جس کا کام صرف اور صرف اللہ کے نائب کے طور پر احکامات الہی کے مطابق ریاست کے نظام کو حقیقی اسلامی قوانین کے تحت چلانا ہوگا۔